مطالعہ پاکستان لازمی کوڈ نمبر 202 کلاس میٹرک یونٹ 1 تا 12 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے امتحانی مشق نمبر 1 یونٹ 1 تا 3 سوال نمبر 2۔ 1937 کے انتخابات اور کانگریسی وزارتوں پر تفصیل سے تبصرہ کیجیے۔ جواب: پس منظر: قانون ہند مجریہ 1935۔ گول میز کانفرنس کی ناکامی کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان میں ایک حکومتی ڈھانچہ قائم کرنے کے لیے 4 اگست 1935 کو ایک مسودہ قانون کی منظوری دی۔ ہم اس قانون ہند مجریہ 1935 کے نام سے جانتے ہیں۔ قانون کی شکل و صورت: اس قانون کے 2 حصے تھے۔ وفاقی حصہ نمبر 1 وفاقی حصہ، نمبر 2 صوبائی حصہ۔ آل انڈیا فیڈریشن کا قیام: قانون ہاضہ کے مطابق مرکزی سطح پر تمام صوبوں اور ریاستوں کی باہمی اشتراک سے ایک آل انڈیا فیڈریشن کا قیام عمل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ باہمی سطحوں پر 1919 کی اصلاحات کی روح سے رائج الوقت 2 عملی نظام حکومت کو ذمہ دار حکومت سے تبدیل کر دیا گیا۔ نئے صوبوں کا قیام: اڑیسہ کو نیا صوبہ بنایا گیا، جبکہ سرحد کو مکمل صوبے کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ انڈیا کا شہر ہے، اس کو کبھی کبھار اڑیسہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ 1935 کے قانون پر رد عمل: جہاں تک اس قانون کے وفاقی حصے کا تعلق ہے، اس پر آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگریس دونوں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا، جبکہ ریاستوں کی طرف سے بھی اس پر اعتراضات کیے گئے۔ جہاں تک اس قانون کے صوبائی حصے کا تعلق ہے، اسے دونوں سیاسی جماعتوں نے قبول کیا، جس کے تحت 11 جنوری 1937 کو 11 صوبوں میں انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ 1937 کے انتخابات میں صوبائی نشستوں کی تعداد میں 1585 صوبائی نشستوں پر انتخابات لڑا گیا۔ انتخابات میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں اور ان کے سربراہ: ان انتخابات میں 3 سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ نمبر 1 انڈین نیشنل کانگریس، اس سیاسی جماعت کے سربراہ جواہر لال نہرو تھے۔ نمبر 2 آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے۔ نمبر 3 یونینسٹ پارٹی پنجاب، اس پارٹی کی قیادت سردار سکندر خان کے ہاتھوں میں تھی۔ انتخابات کے نتائج: انڈین نیشنل کانگریس 707، آل انڈیا مسلم لیگ 106 اور یونینسٹ پارٹی نے 101 نشستیں حاصل کیں۔ نتائج کے مطابق انڈین نیشنل کانگریس کی وزارتیں: انڈین نیشنل کانگریس نے 707 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے 5 صوبوں میں اکثریت حاصل کی اور وہاں مخلوط حکومت بنانے سے انکار کیا اور ان کی حکومت قائم ہوئی، اور کچھ ہی روز بعد دیگر پارٹیوں کی مدد سے سرحد اور بمبئی میں بھی انڈین نیشنل کانگریس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس طرح 11 میں سے 7 صوبوں میں انڈین نیشنل کانگریس کی وزارتیں قائم ہوئیں۔ کانگریس وزارتوں کی کارکردگی: قانون مجریہ 1935 کے تحت قائم ہونے والی وزارتوں کو 2.25 سال حکومت کا موقع ملا۔ اس دوران ہندوؤں نے اپنی ذہنیت، سیاست، تنگ نظری اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا اور آئندہ بھی اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ کانگریس وزارتوں کے اقدامات: نمبر 1 وندے ماترم، قانون ساز مجلس کا آغاز وندے ماترم سے ہوتا، جو مسلمان اراکین کو منظور نہیں تھا۔ نمبر 2 تعلیمی اداروں کا حال، تعلیمی اداروں میں بھی صبح کا آغاز وندے ماترم سے ہوتا، جس سے طلباء میں بے چینی اور اضطراب پھیل گیا۔ نمبر 3 ذبیحہ پر پابندی، گائے کا ذبیحہ ممنوع قرار دیا گیا۔ نمبر 4 اذان کی بے ادبی، اذان کے دوران متعصب ہندو مساجد کے سامنے ڈھول بجاتے اور شور مچاتے۔ مسلمانوں کو کانگریس میں شامل کرنے کی تحریک: نمبر 5 مسلمانوں کو کانگریس میں شامل کرنے کی تحریک۔ کانگریسی وزارتوں کے 2.25 سال کے دوران بھرپور کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو کانگریس میں شامل کیا جائے۔ آل انڈیا مسلم لیگ پر کانگریسی وزارتوں کے اقدامات کے اثرات: کانگریسی وزارتوں کے ان اقدامات کے باعث مسلمانوں کو اپنا قومی تشخص اور مذہبی اقدار خطرے میں نظر آنے لگیں۔ کانگریسی وزارتوں کے اقدامات نے مسلم لیگ کی سیاست کا محور ہی بدل دیا۔
चुनांचे 3 सूबों का वज़ीर आला पंजाब से सर सिकंदर हयात, बंगाल से फजलुल हक और आसाम से सर सादुल्ला खान बैक वक्त मुस्लिम लीग में शामिल हुए और कायद-ए-आज़म को अपना लीडर मानते हुए आपके मिशन पर लब्बैक कहा। आप तीनों की शमूलियत से मुस्लिम लीग बहुत मजबूत हुई। हर्फ आखिर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि कांग्रेसी वज़रातों के इक़दामात के बाइस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सही मायनों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। नंबर 2, इन वज़रातों के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सही मायनों में लीडर बनने का मौका मिला। नंबर 3, इन इंतखाबात के बाद ही मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल करने की करारदाद मंजूर की। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आपको सवाल नंबर 3 और उसके जवाब की बुलंदख्वानी करके बताएंगे।